حامدا و مصلیًا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا۔ ہم میں سے بے شمار لوگ ایسے تھے جو گزشتہ رمضان میں اس دنیا میں تھے، لیکن شوق کے باوجود، انتظار کے باوجود، چاہنے کے باوجود وہ اس رمضان المبارک کو نہیں پا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس کی قدر کریں۔ چنانچہ پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے سے رمضان المبارک کو پانے کی دعا کرتے تھے اور دعاؤں میں فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ بزرگوں کے بارے میں بھی، اولیاء اللہ کے بارے میں بھی، ولیوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ حضرات بھی پورے سال رمضان المبارک کا انتظار فرماتے تھے، اس کے استقبال کے لیے ایک شوق اور ایک جذبہ دل میں رکھتے تھے۔ تو آخر رمضان المبارک میں کچھ نہ کچھ بات ہے، تبھی تو بزرگوں نبیوں نے بھی رمضان المبارک پانے کی دعا کی ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک جن حضرات کو مل جاتا ہے اور پھر اس میں روزے کی جنہیں توفیق مل جاتی ہے، اس کے بارے میں پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب پانے کی نیت سے روزے رکھے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بیٹوں کو اللہ رب العزت ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا سے 700 گنا بلکہ اس سے زیادہ تک دیتے ہیں، سوائے روزہ کے، کہ روزہ کا بدلہ اللہ رب العزت خود دیتے ہیں۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، کہ روزے کا بدلہ اللہ رب العزت خود ہے، خود اپنی ذات کو پیش کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے روزے کا بدلہ، اور اتنا بڑا انعام روزے پر اس وجہ سے ہے کہ یہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ اس عبادت میں کوئی دکھاوا نہیں ہے، اور اس عبادت کا پتہ صرف اور صرف خدا کو ہوتا ہے اور بندے کو ہوتا ہے۔ بیچ میں کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ شخص بھوکا ہے، پیاسا ہے، کچھ نہیں کھایا، تنہا ہونے کے باوجود، پانی میسر ہونے کے باوجود، حالات مناسب ہونے کے باوجود اس نے کچھ بھی نہیں کھایا پیا، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ اب تک بھوکا ہے، پیاسا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا، اور کتنا دوں گا اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس لیے ہم خاص طور پر نوجوانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ نوجوان حضرات جو طرح طرح کا بہانہ بنا کر، مزدوری کا بہانہ بنا کر یا اور کسی طرح کا بہانہ بنا کر روزے سے محروم رہ جاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ رمضان المبارک میں روزے کا اہتمام کریں، اور یہ سوچنا، یہ تصور کرنا کہ پورے سال تو ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں، پورے سال ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، پورے سال نہ ہم کو مسجد سے مطلب ہے، نہ پورے سال ہمیں قرآن کی تلاوت سے مطلب رہا، تو رمضان المبارک 1 مہینہ میں عبادت کر کے کیا جنت حاصل کر لیں گے؟ تو یہ تصور کرنا غلط ہے۔ اگر آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ رمضان کا روزہ رکھا جائے، یہ خیال آتا ہے کہ رمضان میں نمازیں پڑھی جائے، تو یہ خیال آنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اپنے سے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق اگر آپ کو مل رہی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ کی پہلی نماز مقبول ہے، کیونکہ توفیق اور ارادہ یہ اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں۔
تو اگر آپ کے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ رمضان کا روزہ رکھا جائے تو رکھیے، دل کے نفس کے بہکاوے میں مت آئیے۔ اسی طرح آپ کے دل میں اگر خیال آتا ہے کہ رمضان میں نمازیں پڑھیں تو نمازیں پڑھیے، چاہے رمضان ہی بھر نماز پڑھنا میسر ہو تو رمضان ہی بھر پڑھیے، لیکن پڑھیے شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے اور آئندہ بھی پورے سال عبادت کی توفیق میسر کر دیں گے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے علاوہ میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حلال ہیں لیکن رمضان المبارک میں وہ حرام ہو جاتی ہیں، جیسے کھانا پینا اور بیوی سے صحبت کرنا۔ یہ رمضان المبارک کے علاوہ دنوں میں حلال ہے لیکن رمضان میں روزے کی حالت میں حرام ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے تو ہم روزے کی حالت میں بچتے ہیں، لیکن وہ چیزیں جو عام حالتوں میں حرام ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، کسی کی برائی بیان کرنا، بدنگاہی کرنا، بے ایمانی کرنا، خیانت کرنا، یہ چیزیں عام حالتوں میں بھی حرام ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم روزے کی حالت میں اس سے پرہیز نہیں کر پاتے، ہم اس سے نہیں رک پاتے۔ روزے کی حالت میں بھی ہم لڑتے جھگڑتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، دوسرے کی برائی بیان کرتے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ علماء نے لکھا ہے اور بڑی تاکید کے ساتھ لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں کچھ ہو چاہے نہ ہو، بھلے ہی آپ چاہے دن رات تلاوت کریں یا نہ کریں، خوب نفلیں پڑھیں چاہے نہ پڑھیں، لیکن کم سے کم رمضان المبارک میں آپ گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، کیونکہ ایک گناہ آپ کے دن بھر کی نیکی کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں گناہوں سے پرہیز کریں، روزے کا اہتمام کریں۔ ایک عاشرہ گزر چکا ہے، بلکہ 13 دن گزر چکے ہیں، اب 15 دن نصف رمضان باقی ہے، ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس کی ہم قدر کریں اور اپنا محاسبہ کریں کہ جو 10-12 دن گزرا ہے اس میں ہم نے کیا پایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو انعام لکھا ہے قرآن کریم میں، لعلکم تتقون، کہ روزہ ہم اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تمہارے دل میں ہمارا خوف پیدا ہو جائے، ہمارا ڈر پیدا ہو جائے۔ کیا اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہمارے دل میں آیا؟ کیا ہم جو ہے حلال اور حرام کی تمیز کرنے والے بنے، حق اور سچ کا ساتھ دینے والے بنے یا نہیں بنے؟ اس چیز کو اپنے دل میں ٹٹولنا ہے، دیکھنا ہے کہ وہ خوف، وہ ڈر، وہ جذبہ ہمارے دل میں آیا یا نہیں آیا۔ اگر نہیں آیا تو وقت ابھی بھی ہاتھ سے نہیں گیا، ابھی نصف رمضان سے زیادہ باقی ہے، آپ کے سامنے ہے۔ اس میں اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت کے لیے جو ہے نمازیں پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ روزے میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کوشش کریں، گناہ سے دور رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، جن میں سے 2 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے ہیں اور 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کو کوئی چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جو اللہ کی رضا کے لیے ہیں، ان میں سے پہلی چیز ہے کلمہ طیبہ اور دوسری چیز ہے استغفار۔ ان کی کثرت کیا کرو۔ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب کبھی موقع ملے زبان پر جاری رہنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جب کبھی موقع ملے زبان پر جاری رہنا چاہیے۔ اس کی خوب کثرت ہو رمضان مبارک میں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے کوئی چارہ کار نہیں، اور وہ 2 چیزیں یہ ہے کہ انسان رمضان میں جنت طلب کرے اور جہنم سے پناہ طلب کرے۔ تو ہم اور آپ بھی ان 4 چیزوں کی رمضان میں کثرت کریں۔ بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ رمضان کے پہلے عاشرے میں رحمت کی خوب دعا کرتے تھے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ دعا خوب کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم یہ دعا کثرت سے پڑھیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اور بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ دوسرا عشرہ جب شروع ہوتا تو وہ استغفار کی خوب کثرت کرتے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بہت کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اور جب تیسرا عشرہ شروع ہوتا تھا تو بزرگوں کا معمول یہ رہا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی خوب طلب کرتے تھے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اس کو خوب کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو خوب کثرت سے پڑھا کریں، رمضان المبارک کی قدر کریں
اور جو دن بچے ہوئے ہیں اس کی قدر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو رمضان کا حقوق ادا کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔